उकबा महरा स्टोरीज। अम्मा जान, कहानी सुनाने से पहले मैंने आपसे एक बात पूछनी है। मेरे साथ आजकल ये मसला बहुत चल रहा है कि मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ उसके साथ कोई ना कोई मसला होता है अम्मा जान। या तो घरेलू मसाइल होते हैं या खुद उसके अंदर ऐसी बुराई होती है। कोई कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है तो वो झूठ बहुत बोलती है। कोई ऐसी होती है कि वो चुगलियां बहुत लगाती है, मुझे बहुत तंग करती है। तो अम्मा जान, मैं क्या करूँ? मैं किससे दोस्ती करूँ? बेटा, ये तो आपने बहुत अजीब बात कही है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई दोस्त ऐसी हो जो हर एक चीज़ से बिल्कुल पाक हो और आपके साथ दोस्ती करे। आप खुद देखें, जो इंसान आपसे दोस्ती करेगा हो सकता है उसको भी आपके अंदर बहुत सी बुराइयां नज़र आती हो। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें और गौर करें, फिर तो हमारा ना कोई दोस्त बन सकता है और ना ही हमारा कोई भाई बहन हो सकता है। हम देखते हैं हमारे बहनों में, भाइयों में भी बहुत ज़्यादा ऐब होते हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते, उनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरह अगर आपके जो दोस्त हैं उनमें जो बुराई है और आप ये महसूस करती हैं कि वो बुराई आपके अंदर नहीं, तो आप अपने अखलाक से कोशिश करें कि वो बुराई उससे ख़त्म हो जाए। और जो चीज़ें आपके अंदर उसको तंग करती हैं तो आप खुद कोशिश करें कि आप उस चीज़ को हटा सकें। ये तो कुदरती बात है कि कोई इंसान पूरा नहीं हो सकता। और बच्चों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक 28 साल ज़ुबैर की कहानी है। एक बहुत ही अमीर इंसान का बेटा और इकलौता बेटा, ना कोई बहन ना कोई भाई, तमाम जायदाद इसके नाम पर थी। बहुत ज़्यादा अयाश पसंद और बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर इंसान था। नौकरों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता था। इनके घर में एक नौकरानी थी जो बरसों से काम करती थी। फिर उसके बाद उसकी बेटी आई और वो काम करने लगी। उसकी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा काली थी, अनपढ़ भी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा नफरत करता था उससे और अपनी वालदा से ही कहता कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल साफ़ है, मेरे नौकर चाकर भी साफ़ होने चाहिए। उसकी वालदा कहती कि बेटा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि काम करने वालियाँ जो भी हैं हमें उनकी ज़रूरत होती है। अब काम करने वालियों में हम खूबसूरती को तो नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी शादी जब कराने जाऊँ तो फिर मैं खूबसूरत लड़की को देखूंगी। वो बोला कि अम्मी, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होनी चाहिए बल्कि हर एक चीज़ में ज़बरदस्त और परफेक्ट होनी चाहिए। चाहे वो माल दौलत हो, चाहे वो खूबसूरत ही हो, चाहे वो पढ़ाई हो। उसकी वालदा हंसती कि बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई होगा जिसके अंदर कोई ना कोई ऐप तो ज़रूर होगा। लेकिन वो बहुत मुतकब्बिर इंसान था। वो यही कहता कि कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी के अंदर कोई भी ऐब हो, मैं बेऐब हूँ, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं। लेकिन वालदा मुस्कुरा के बोलती कि बेटा, तुम्हारे अंदर तो सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम बदअखलाक हो, तुम मुतकब्बिर हो। लेकिन वो इस चीज़ों की परवाह ना करता। एक दिन उसने सोचा कि मेरी वालदा मेरे लिए क्या कोई लड़की ढूंढेगी, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। जब वो यूनिवर्सिटी के आखिरी मरहले पर पहुंचा तो एक नई लड़की उसने दाखिला लिया उसके साथ। और वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हद से ज़्यादा। उसके कपड़ों का पहनने का अंदाज, उसका सामान, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। ये बहुत मुतासिर हुआ। घर आके उसने अपनी वालदा से कहा कि मेरी क्लास फेलो है जिसका नाम नौरीन है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके कपड़े पहनने का अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि बस आप मेरी शादी उसी से ही करा दें। चुनांचे जब उन्होंने ये पता उससे मांगा और उसके घर गए तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर भी था और बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में पड़ा हुआ था। यानी पक्का तो था लेकिन बहुत पुरानी इमारत थी। हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसने अपनी क्लास फेलो से पूछा कि तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे चाल ढाल से तो कभी हमें ये पता नहीं चला कि तुम एक गरीब इंसान की बेटी हो। वो कहने लगी कि हाँ, मैं एक गरीब इंसान की बेटी हूँ, मेरे वाले टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन जो कपड़े पहनने का मेरा अंदाज है या जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे मामू के बच्चे मुझे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अमीर हैं। मैं उन्हीं कपड़ों से गुजारा करती हूँ। ये बहुत परेशान हुआ और बगैर बताए, कुछ बगैर अपनी नीयत जाहिर किए घर आ गया।
اور والدہ سے کہنے لگا کہ اماں شکر ہے کہ ہم نے رشتہ نہیں کرایا، وہ تو کتنی غریب تھی۔ لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، غریب تو بے شک وہ تھی، لیکن وہ تو خوبصورت تھی نا، اور تمہیں کیا ضرورت پیسوں کی، تم تو خود امیر ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اماں، میں جب کل کو اپنی بیوی کو متعارف کرواؤں لوگوں کے سامنے تو فخر سے کرواؤں گا کہ میری بیوی بھی بہت زیادہ امیر ہے۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، یونیورسٹی پوری کر لی تو اپنے باپ کا بزنس سنبھالا، اور اسی طرح ایک لڑکی آئی جاب کرنے کے لیے، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کیا غریب ہو کے جاب کرتی ہو؟ وہ ہنس کر بولی کہ میں بہت امیر ہوں، میرے والد کرنل ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں جاب کروں، اور میں یہ جاب صرف شوقیہ کر رہی ہوں 2-3 مہینوں کے لیے تاکہ میرا شوق پورا ہو جائے۔ وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ یہی لڑکی بہت اچھی ہے۔ اپنی والدہ کو دوبارہ بھجوایا اور خود بھی گیا، لیکن جب انہوں نے رشتے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے والد نے کہا کہ میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ بیٹی بہت خوبصورت ہے، لائق ہے، ذہین ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قدرتی گنجی ہے، اس کے بال نہیں ہیں، یہ صرف وگ لگاتی ہے اور اپنے عیب کو چھپاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہوا زبیر، اور گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، جس کو پسند کرو اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور نکل آتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں کوئی دوسرے آفس سے ایک لڑکی آئی میٹنگ میں شرکت کرنے، وہ بھی حسب معمول بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سوچا کہ بس اب اسی پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ اپنی والدہ کو دوبارہ کہا اور دوبارہ رشتے کے لیے گئے، لیکن جب رشتے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تو دونوں پاؤں سے معذور ہے، اور وہ نکلی پاؤں پہن کر سہارا لیتی ہے۔ دوبارہ گھر آیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں، میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ اس کی والدہ نے کچھ تصاویر اس کو دکھائے اور کہا کہ یہ میری جاننے والی ہے، ان کے جاننے والے لوگ ہیں، یہ بہت پیاری خوبصورت لڑکی ہے۔ بس اس نے تو بہت سی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر لیا تھا، کوئی غریب تھی نورین، اس کو ریجیکٹ کر لیا، کوئی گنجی تھی میرین، اس کو ریجیکٹ کر لیا، تو کوئی معذور تھی صبا، اس کو ریجیکٹ کر لیا۔ اب آخر میں ایک سمرین رہ گئی تھی۔ جب اس کے گھر رشتہ بھجوایا تو بہت زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے والد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، ہم بہت امیر ہیں، میرے تمام بچے بہت اچھی جگہ پہ جاب بھی کرتے ہیں اور بہت ایجوکیٹڈ بھی ہیں، لیکن مسئلہ سمرین کا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، اس نے صرف 5ویں پاس کی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ دولت بہت تھی، ہم نے اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ یہ تمام دولت تو اسی کی ہے، کیونکہ باقی سب تو اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی تعلیم ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی تعلیم نہیں کروائی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے جس کے نام کر دیں گے۔ اور سمرین بھی خود نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ واپس گھر آ گئے مایوس ہو کے، بہت غصے میں، اور زبیر سوچنے لگا کہ آخر کون ہوگا جس سے میں شادی کروں گا اور وہ بہت ہی خوبصورت بے عیب ہوگی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور اچانک زبیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ پاؤں میں اتنی چوٹ آئی ہے کہ پاؤں سے اتنا خون بہا کہ بس اب ایک پاؤں اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اس کا ایک پاؤں کٹ گیا اور وہ ایک ہی پاؤں کا سہارا لیا، اور وہی نکلی پاؤں جو ہے وہ لگاتا رہا۔ آخر میں وہی زبیر پریشان رہ گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، اب تو میں کسی سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ پھر ایک دن یہی نوکرانی کی جو بیٹی تھی کالی سی، اور وہ آئی اور اس کی ساری خدمت وہی کرنے لگی۔ بہت زیادہ خفا ہوا زبیر، بہت زیادہ شرمندہ ہوا، اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ وہی کالی ہے جو مجھے بری لگتی تھی، میں جس میں عیب ڈھونڈتا تھا، اور یہ وہی کالی ہے جس نے میری کتنی خدمت کی، کتنی خدمت یہ کرتی رہی میری، اور اسی کا ہی میں محتاج ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ کالی کٹولی کچھ نہیں کر پائے گی،
کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر تو بہت زیادہ عیوب ہے، کالی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، غریب بھی ہے، لیکن یہ وہی کالی ان پڑھ غریب میری خدمت کر رہی ہے۔ میں بے بس ہوں، محتاج ہوں۔ میں کل تک سب لوگوں کو ریجیکٹ کرتا گیا، کسی کے اندر ایک ایپ، کسی کے اندر دوسرا ایپ، اس کے اندر 3 ایپ 4 ایپ، لیکن میں نے پھر بھی اس کی خدمت سے انکار نہیں کیا کیونکہ میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ کوئی میری خدمت کرے۔ اس نے اس کالی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی انسان بغیر کسی ایپ کے، مطلب کوئی بھی انسان ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایپ ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ہر انسان کو اس کے ایپ کے ساتھ منظور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو، انسان متکبر نہ ہو، کنجوس نہ ہو، سچا ہو، مخلص ہو، یہی ساری خوبیاں ہیں۔ میرے اندر ساری خوبیاں تھی، لیکن عیب تو عیب ہی تھا، اور وہ یہی تھا کہ میرا باطنی عیب تھا کہ میں متکبر تھا۔ مجھے احساس ہو گیا۔ تو بچوں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے اندر عیوب نہیں تلاش کرنے چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے سے برتر رکھنا چاہیے، ہمیں خود کو کم تر سمجھنا چاہیے۔ تو فرینڈس، آپ کو بھی اگر ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ملا۔ اللہ حافظ۔